بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم، أما بعد. قال الإمام أبو داود رحمه الله: باب في الجہمیہ والمعتزلہ. باب ہے جہمیہ کے بارے میں اور معتزلہ کے بارے میں. جہمیہ اور معتزلہ کے رد میں یہ باب ہے. جہمیہ اور معتزلہ یہ بدعتیوں کے دو فرقے ہیں. جہمیہ کا تعلق خوارج سے ہے اور معتزلہ کا تعلق قدریہ سے ہے. ہم نے آپ کو بتلایا تھا پہلے بھی کہ فرقے جتنے بھی رونما ہوئے ان کی چار اصل ہیں، چار فرقے اصل ہیں: خوارج اور شیعہ، ایسے ہی قدریہ اور مرجیہ. چار فرقے اصل ہیں اور اسی سے باقی فرقے جو ہے پیدا ہوئے. تو یہاں پر یہ جہمیہ کا تعلق خوارج سے ہے، یہ خوارج کا ایک فرقہ ہے، اور معتزلہ کا تعلق قدریہ سے ہے، یہ قدریہ کا ایک فرقہ ہے. ان فرقوں میں بھی بہت سارے فرقے پھر پیدا ہوئے، انہی میں سے یہ بھی ہیں. جہمیہ کی نسبت جہم بن صفوان کی جانب ہے. جہم بن صفوان کی طرف اس کی نسبت ہے، اور ان کا اعتقاد ہے اللہ رب العالمین کی صفات کا انکار کرنا. یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی صفات کا انکار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا عرش کا انکار کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے. تو یہ جہمیہ کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے. اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ نہیں ہے. نہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے، اور نہ امام احمد بن حنبل، نہ امام مالک، نہ امام شافعی. کسی بھی امام کا، نہ کسی محدث کا یہ اعتقاد ہے کہ اللہ ہر جگہ ہے، بلکہ یہ بدعتیوں کا عقیدہ ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو ماننے والے احناف مقلدین، وہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو امام اعظم تو مانتے ہیں، لیکن صرف لفظی طور پر، یا ان کو فروعات میں جو ہے امام مانتے ہیں، اصول میں اور عقائد میں ان کو امام نہیں مانتے. گویا کہ وہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو عقائد کے اعتبار سے وہ اسے کمزور سمجھتے ہیں، یا ان کے عقیدے کو صحیح نہیں سمجھتے، اور اس بنا پر ان کے عقیدے کو نہیں مانتے. حالانکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا بھی عقیدہ یہی تھا کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، زمین میں نہیں ہے، یا ہر جگہ نہیں ہے، ہر جگہ اس کا علم ہے، اس کی قدرت ہے، اس کی طاقت ہے. اور اس سلسلے میں ان کا مشہور واقعہ ہے جسے امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے الاسماء والصفات میں ذکر کیا ہے. بہرحال، تو جہمیہ کی نسبت جہم بن صفوان کی طرف ہے. جہم بن صفوان سے پہلے بھی ایک شخص تھا جس کا نام تھا جعد بن درہم. جعد بن درہم کا بھی یہی اعتقاد تھا، اسی سے اس نے سیکھا تھا، لیکن وہ اتنا مشہور نہیں کر سکا اپنے ان اعتقادات کو. اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنی یا صفات اولیاء کے انکار کو، نفی کو وہ اتنا مشہور نہیں کر سکا، اس نے زیادہ مشہور کیا. تو اس بنا پر یہ فرقہ اسی کی جانب منسوب ہوا، جہمیہ کی جانب یہ فرقہ منسوب ہوا. بعض نسخوں میں بابٌ فی الجہمیہ ہے، اور بعض نسخوں میں بابٌ فی الجہمیہ والمعتزلہ ہے. تو دونوں پر اس باب میں رد ہے. امام ابو داود رحمۃ اللہ علیہ نے یہ احادیث یہاں جو ذکر کی ہیں، ان احادیث کو ذکر کرنے کا مقصد ان پر رد کرنا ہے. اور یہ جہم بن صفوان کو جو ہے قتل کیا گیا تھا بنی امیہ کی حکومت کے آخر میں. بنی امیہ کی حکومت کا جب آخری زمانہ چل رہا تھا، اس وقت اس بدعتی کو قتل کیا گیا تھا. اس سے پہلے ہمارے پاس جو ہے قدریہ کی بدعت گزری تھی، اور اس کے جو موجد تھے، اس کے جو سب سے پہلے جو اس میں کلام کرنے والے تھے، گفتگو کرنے والے تھے، جس نے اس کو زیادہ ہوا دی تھی اور زیادہ اس کو پروان چڑھایا تھا، معبد الجہنی، اس کو بھی قتل کیا گیا تھا. اس بدعتی کو بھی قتل کیا تھا، اور اسی طرح اس بدعتی کا شاگرد جو ہے غیلان دمشقی، اس کو بھی قتل کیا گیا تھا.
تو اس طرح سے اس زمانے میں جو حکمران تھے وہ ایسے بدعتیوں کو سمجھاتے تھے پہلے، اور اگر ان کو سمجھ میں نہیں آتی تو پھر ان کے خلاف وہ اس طرح کارروائی کرتے تھے اور بدعات کو ختم کرنے کے لیے اس بدعات کی جڑ کو ختم کر دیتے تھے۔ بہرحال قال الإمام أبو داود رحمه الله حدثنا هارون بن معروف قال حدثنا سفيان عن هشام عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال الناس يتساءلون حتى يقال هذا خلق الله الخلق فمن خلق الله فمن وجد من ذلك شيئا فليقل آمنت بالله۔ روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا يزال الناس يتساءلون، لوگ برابر ایک دوسرے سے سوال کرتے رہیں گے، ایک دوسرے سے سوال کریں گے حتی یقال، یہاں تک کہ کہا جائے گا ھذا خلق اللہ الخلق، یہ تو ٹھیک ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کیا، لیکن فمن خلق اللہ، اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ ھذا خلق اللہ الخلق، اس کا ایک مفہوم تو یہ ہے کہ ھذا یہاں جو ہے یہ مبتدا ہے اور اس کی خبر محذوف ہے، یعنی ھذا القول، ھذا القول خلق اللہ الخلق، تو یہ قول یا یہ کہ قولک ھذا، قولک ھذا خلق اللہ الخلق، کہ یہ آپ کا قول ہے یا یہ قول کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ کو کس نے پیدا کیا ہے؟ تو یہ سوال لوگ کرنے لگیں گے، یا ذہن میں کھٹکے گا اس طرح کا سوال۔ جب ایسا سوال ذہن میں آئے یا کوئی ایسا سوال کرے تو کیا کرنا ہے؟ فمن وجد من ذلك شيئا، چنانچہ جو شخص پائے ایسا کچھ بھی، یعنی ایسا قول، ایسی بات ذہن میں محسوس کرے یا کوئی ایسی بات ان سے کہے تو کیا کہے؟ فَلْيَقُلْ، تو چاہیے کہ وہ کہے آمنت باللہ، میں اللہ پر ایمان لایا۔ آمنت باللہ بعض روایتوں میں ہے آمنت باللہ، بخاری کی روایت میں آمنت باللہ ورسولہ، میں اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لایا۔ اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں خبر دی ہے، اس لیے ہمارا اللہ پر اس کے رسول پر ہمارا ایمان ہے۔ تو اس طرح کا وسوسہ جب ذہن میں آئے تو انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ اس کو کہنا چاہیے آمنت باللہ و رسولہ، یا یہ کہ بعض روایتوں میں ہے فلیطفل، جیسا کہ ابھی آگے آ رہا ہے کہ وہ اپنے بائیں طرف تھک تھکا دے، 3 مرتبہ بائیں طرف تھک تھکائے اور اللہ رب العالمین کی پناہ پکڑے ایسے قول سے اور شیطان کے ایسے وسوسے سے۔ چونکہ اللہ رب العالمین اکیلا ہے، احد ہے، صمد ہے، لم یلد ولم یولد ہے، نہ وہ پیدا ہوا کسی سے نہ اس سے کوئی پیدا ہوا، پیدا ہونا یہ انسان کی ضرورت ہے، انسان کو اولاد کی ضرورت ہوتی ہے، وہ بغیر اولاد کے اپنے آپ کو مسکین سمجھتا ہے، بغیر اولاد کے اپنے آپ کو حقیر سمجھتا ہے، اپنے آپ کو ناقص سمجھتا ہے، تو انسان کی یہ ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ غنی ہے، صمد ہے، بے نیاز ہے، اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، نہ اسے ماں باپ کی ضرورت ہے، نہ اسے ماں باپ کے پیار شفقت کا وہ محتاج ہے، نہ اولاد کا محتاج ہے، نہ کسی اور بھائی کا محتاج ہے، نہ کسی معاون کا محتاج ہے۔ اللہ تعالیٰ غنی ہے، اس کا کوئی قبیلہ خاندان نہیں، سب اس کی مخلوق ہیں۔ تو اللہ رب العالمین اکیلا ہے، بے نیاز ہے، اسے ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نہ کسی سے پیدا ہوا اور نہ اس سے کوئی پیدا ہوا، پیدا ہونا یہ انسانی ضرورت ہے، انسانی اور مخلوقات کی یہ ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اس کی ضرورت نہیں ہے، نہ اسے اولاد کی ضرورت، نہ کسی اور کی اسے ضرورت ہے، وہ غنی ہے، بے نیاز ہے۔ باقی انسان یہ سوچے اس کو اس نے پیدا کیا، اس کو اس نے، اللہ کو کس نے پیدا کیا، یہ شیطان جو ہے وسوسہ ڈالتا ہے۔ آخر اگر یہ کہیں کہ اللہ کو اس نے پیدا کیا، پھر یہ سوال آئے گا پھر اس کو کس نے پیدا کیا، تو یہ سوال کہیں ختم نہیں ہوگا۔ تو اس لیے یہ سوال جاتے 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 اللہ پہ جا کے ختم ہوتا ہے، اس کو اس نے پیدا کیا۔ ہر چیز کا خالق تو اللہ تعالیٰ ہی ہے، ویسے اللہ تعالیٰ نے ذریعہ بنائے ہیں، انسان فاعل ہے، بہت ساری چیزوں کا موجد ہے، انسان بناتا ہے، لیکن انسان سے واسطہ ہے اللہ رب العالمین انسان کے دماغ میں یہ سب باتیں ڈالتا ہے، وہ یہ فکرہ اس کے دماغ میں ڈالتا ہے اور انسان پھر اس کو بناتا ہے۔
تو انسان فاعل ہے، موجد ہے، لیکن خالق جو ہے، حقیقی خالق اللہ رب العالمین ہی ہے، جس نے ہم کو پیدا کیا. ہماری چیزیں بھی اسی کی خلق ہیں، اسی کی مخلوق ہیں. جو جن چیزوں کو ہم بناتے ہیں، سنوارتے ہیں، جن کے لیے ہم محنت کرتے ہیں، سب اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں. انسان کے پاس اتنا دماغ نہیں ہے کہ وہ اس چیز کو سمجھے کہ اللہ کو کس نے پیدا کیا ہے. اللہ رب العالمین ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، اس کو کسی نے پیدا نہیں کیا ہے. اور آگے روایتوں میں مزید اس کی وضاحت آ رہی ہے. قال الامام ابو داؤد رحمہ اللہ حدثنا محمد بن عمرو. اچھا، اس میں حدیث کا باب سے تعلق کیا ہے؟ جہمیہ پر رد کیسے ہے؟ اس حدیث میں خلق کا اس میں ذکر ہے. هذا خلق اللہ الخلق، خلق اللہ نے پیدا کیا ہے. تو پیدا کرنا یہ اللہ کی صفت ہے، اللہ تعالیٰ خالق ہے. تو جہمیہ یہ اللہ تعالیٰ کی صفات کا انکار کرتے ہیں. تو اس طرح سے اس حدیث کے ذریعے ان پر رد ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، اللہ تعالیٰ خود بھی کہتا ہے کہ میں نے پیدا کیا، اور وہ خالق کل شیء، اللہ تعالیٰ ہر چیز کا خالق قرآن پاک میں موجود ہے. تو اس طرح سے یہ خلق اللہ کی صفت ہے. اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو، ہر چیز کو اللہ تعالیٰ ہی نے پیدا فرمایا. اللہ رب العالمین خالق ہے. اس طرح سے جہمیہ پر اس میں رد ہے. اگلی روایت قال الامام ابو داود رحمه الله حدثنا محمد بن عمرو قال حدثنا سالمة يعني ابن الفضل قال حدثني محمد يعني ابن اسحاق قال حدثني عتبة بن مسلم مولى بني تيم عن ابي سلمة بن عبد الرحمن عن ابي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فذكر نحوه قال فإذا قالوا ذلك فقولوا الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا. فذكر نحوه، گزشتہ حدیث کی طرح حدیث ذکر کی. قال، آپ نے فرمایا فإذا قالوا ذلك، جب لوگ ایسا کہیں، جب شیطان ایسا کہے، یا جب اس طرح کی بات ذہن میں آئے، فقولو، تو تم یہ کہو. کیا کہو؟ یہاں پر یہ تھا فلیقل آمنت باللہ، یہاں پر یہ فقولو، تو تم یہ کہو اللہ احد. قل هو اللہ احد ہے نا، جیسے قل هو اللہ احد، یہاں پر قولو، تم سب کو اللہ احد، اللہ اکیلا ہے. اللہ الصمد، اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، اسے کسی کی ضرورت نہیں، کسی کا محتاج نہیں. لم یلد، نہ وہ پیدا ہوا، ولم یولد، نہ اس سے کوئی پیدا کیا گیا، نہ اس سے کوئی پیدا ہوا، نہ وہ جنا، نہ وہ جنا گیا. ولم یکن لہ کفوا احد، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کا کوئی کفو ہے، نہ اللہ تعالیٰ کا کوئی سازی ہے، نہ اس کا کوئی شریک ہے، نہ اس کا کوئی ہمشر ہے. ثم لیتفل، پھر کیا کرے؟ پھر تھک تھکائے، ان یساری، اپنے بائیں جانب، بائیں طرف منہ کر کے اس طرح سے تھک تھکا دے، ثلاثاً، 3 دفعہ. ولیستعیذ من الشیطان، اور چاہیے کہ شیطان سے اللہ کی پناہ پکڑے، شیطان سے اللہ کی پناہ پکڑے، یعنی اللہ سے مدد طلب کرے کہ اللہ تعالیٰ ایسے شیطانی وسوسوں سے ہمیں بچائے، اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے شیطانی وسوسوں سے محفوظ رکھے. تو اس طرح سے جب ایسی بات ذہن میں آئے تو فَإِذَا قَالُوا ذَلِكَ فَقُولُوا، تو مطلب ایسی بات آئے تو اس کا رد کرو، اس بات کو، اس وسوسے کو لوٹا دو، اس کو رد کر دو. یہ کہتے ہو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، اور کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. تو اس حدیث میں اور دونوں حدیثوں میں ہمیں جہمیہ پر رد معلوم ہوا. اللہ رب العالمین کی صفات اور اوصاف کا اس میں ذکر آیا، اور یہ جو معتزلہ ہیں یہ بھی اللہ رب العالمین کی صفات کا انکار کرتے ہیں، ان پر بھی اس میں رد ہے. اور معتزلہ چونکہ یہ الگ ہو گئے تھے، پہلے جو ہے حسن بصری کی مجلس میں، محفل میں رہتے تھے، ان سے کسی مسئلے کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے حق مسئلہ بیان کر دیا، اور پھر یہ جو ان سے الگ ہو گئے، اس لیے الگ ہونے کی وجہ سے اعتزال انہوں نے اختیار کیا، اور پھر یہ لوگ خوارج سے بھی الگ ہو گئے اور اہل سنت والجماعت سے بھی الگ ہو گئے. اس طرح سے یہ لوگ معتزلہ کہلائے. ان پر بھی ان احادیث میں رد ہے، ان صفات کو ذکر کر کے. اگلی حدیث ہے قال الامام ابو داود رحمہ اللہ حدثنا محمد بن الصباح البزاز
قال حدثنا الوليد بن أبي ثور عن سماك عن عبد الله بن عميرة عن الأحنف بن قيس عن العباس بن عبد المطلب قال كنت في البطحاء في إصابة فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. عباس بن مطلب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، عباس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، کہتے ہیں کہ کنت فی البطحاء میں وادی بطحاء میں تھا. بطحاء مکہ مکرمہ میں ایک جگہ ہے جو قبرستان معلّہ ہے، معلّہ قبرستان کے جو ایک جانب ہے اس کے اوپرلی جانب یہ بطحاء ایک وادی تھی، ایک جگہ کا نام ہے، ایک محلے کا نام. یہاں بعض لوگوں نے کہا کہ بطحاء پورے مکہ کو بھی بطحاء کہا جاتا ہے. تو کہتے ہیں کہ میں بطحاء میں تھا فی اصابت، ایک جماعت میں، اصابہ میں نے جماعت، ایک جماعت میں تھا، فیہم اس جماعت میں ان لوگوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود تھے. فمرت بہم صحابۃ، وہاں سے ایک بادل کا ٹکڑا گزرا، مرت بہم ان کے پاس سے، اوپر سے آسمان سے بادل کا ایک ٹکڑا گزرا. فنظر الیہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بادل کے ٹکڑے کی طرف دیکھا. فقال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما تسمون هذه، تم اس کا کیا نام رکھتے ہو، یہ جو جا رہا ہے بادل آسمان میں اس کو تم لوگ کیا کہتے ہو؟ قالو، لوگوں نے کہا السحاب، ہم اس کو بادل کہتے ہیں. قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والمزن، یعنی اور تم اس کو مزن بھی کہتے ہو؟ قالو، لوگوں نے کہا والمزن، ہاں مزن بھی اس کو کہتے ہیں. مزن کا مطلب بھی بادل ہے، غیم ہے، غیم، سحاب، یہ بادل ہی کے مختلف نام ہیں. قال، پھر آپ نے فرمایا والعنان، اور اس کو تم عنان بھی کہتے ہو؟ قالوا والعنان، ہاں اس کو ہم عنان بھی کہتے ہیں. تو یہ بادل کے مختلف نام ہیں، جیسے اردو میں کہتے ہیں بدلیاں، بادل، گھٹائیں وغیرہ. والعنان، قال ابو داود، امام ابو داود رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ لم اتقن العنان جیدا، عنان کا ذکر تھا یہ مجھے بالکل اچھی طرح سے یاد نہیں ہے. باقی سب چیز تو صحیح یاد ہے، لیکن یہ جو بات میں نے سنی تھی اس کے بارے میں کنفرم نہیں ہوں. تو یہ بھی یعنی امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ کی یہ مطلب وسعت ظرفی اور ان کی توثیق ہے کہ انہوں نے جس بارے میں شک ہوا اس کو واضح کر دیا، تاکہ آنے والے لوگ، سننے والے لوگ، بعد میں پڑھنے والے لوگ اس کو بالیقین نہ سمجھیں، اس لفظ کے بارے میں یقین نہ رکھیں، بلکہ اس کو جیسے میں نے سمجھا ہے، شک ہے، ویسے ہی وہ بھی اس کو سمجھے. قال، آگے کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا هل تدرون ما بعد ما بین السماء والارض، ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے یہ مختلف سوال کر کے ان کی توجہ کو اپنی طرف مبذول کرنا چاہ رہے تھے کہ آگے جو اب بات بتانی ہے تاکہ لوگ ذہنی طور پر اس کے لیے تیار ہو جائے. هل تدرون، کیا تم لوگ جانتے ہو، ما بعد ما بین السماء والارض، آسمان اور زمین کے درمیان جو دوری ہے، جو مسافت ہے، یہ کتنی ہے؟ کیا تم جانتے ہو کتنی دوری ہے آسمان اور زمین کے درمیان؟ قالوا لا ندری، لوگوں نے کہا ہم نہیں جانتے ہیں. قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان بعد ما بینہما، یقیناً ان دونوں کے درمیان کی مسافت، ان دونوں کے درمیان کی دوری، اما واحدۃ او اثنتان او 73 سنہ، کتنی ہے؟ 71 ہے، 71 سال یا 72 سال یا 73 سال کی مسافت ہے. آسمان زمین کے درمیان کی جو مسافت ہے کتنی ہے؟ 71 یا 72 یا 73 سال کی مسافت ہے. ثم السماء فوقها كذلك، پھر اس آسمان دنیا کے اوپر پھر ایسے ہی ایک اور آسمان ہے، حتی عد 7 سماوات، یہاں تک کہ آپ نے 7 آسمان گنائے کہ یہ 7 آسمان ہیں. ثم فوق السابعۃ، پھر 7ویں آسمان کے اوپر بحر، سمندر ہے، بین اسفلہ وعلاہ مثل ما بین سماء الی سماء، بحر، سمندر میں جو اس کا نچلا حصہ ہے، ما بین اسفلہ، بین اسفلہ سمندر کی تہ، وعلاہ اور سمندر کی سطح ہے، سمندر کی سطح اور سمندر کی تہ، دونوں کے درمیان کی مسافت اتنی ہے جتنی ایک آسمان سے دوسرے آسمان کے درمیان مسافت ہے. یعنی اس کے 7 آسمانوں کے اوپر جو سمندر ہے وہ اتنا گہرا ہے جتنا آسمان اور زمین کے درمیان کی مسافت. ثم فوق ذلك 8 اوعال، پھر اس کے اوپر 8، سمندر کے اوپر پھر کیا ہے؟ 8 جنگلی بکرے ہیں. اوعال میں نے جنگلی بکرے.
بین اظلافہم ورکبہم، اظلاف میں نے کھر پیروں میں جو کھر رہتے ہیں اس کے کھروں کے، اور رکب یعنی گھٹنوں کے درمیان کی مسافت کتنی ہے؟ مثل ما بین سماء الی سماء، جتنی آسمان سے دوسرے آسمان کی مسافت ہے، یعنی 70 71 72 سال اتنی ہی مسافت ہے اس کے کھر اور گھٹنوں کے درمیان، یعنی بہت عظیم وہ بکرے ہوں گے، ان کی عظمت اور ان کی یعنی بڑائی کو بیان کیا جا رہا ہے کتنے بڑے ہوں گے وہ۔ ثم علی ظہورہم العرش، پھر ان کی پیٹھ پر، ان بکروں کی پیٹھ پر عرش ہے، عرش الہی، بین اسفلہ وعلاہ مثل ما بین سماء الی سماء، عرش الہی کا نچلا حصہ اور اس کا اوپری حصہ اس میں اتنی دوری ہے جتنی ایک آسمان کے دوسرے آسمان کے درمیان جتنی دوری ہے۔ ثم اللہ تبارک و تعالی فوق ذالک، پھر اس کے اوپر اللہ تبارک و تعالی ہے، اس کے اوپر اللہ تعالیٰ مستوی ہے عرش کے اوپر، الرحمن علی العرش استویٰ۔ تو یہ جہمیہ لوگ یہ اللہ تعالیٰ کے عرش کا انکار کرتے ہیں، اس طرح سے اس لفظ کو لا کر مؤلف نے، اس حدیث کو لا کر مؤلف نے جہمیہ پر رد کیا ہے۔ البتہ اس حدیث کی سند ضعیف ہے، علامہ البانی وغیرہ دیگر محققین نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے، اور اس میں آسمان کے درمیان کی مسافت بھی دیگر صحیح احادیث میں جو مسافت 500 برس کی مسافت کا ذکر آیا ہے اس سے بھی اس میں ٹکراؤ ہے، اور ایسے ہی 8 بکروں کا ذکر ہے جو یعنی کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ اس حدیث کے ضعیف ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اس کی سند میں ولید بن ثور ایک راوی ہیں، ولید بن ثور یہ ضعیف ہیں، ولید بن ثور یہ ضعیف ہیں، اور آخری عمر میں ان کا حافظہ بدل گیا تھا اور یہ صحیح سے یاد نہیں رکھ پاتے تھے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ عبداللہ ابن عمیرہ اس حدیث کی سند میں راوی مجہول الحال ہیں، عبداللہ ابن عمیرہ یہ مجہول الحال ہیں، اس بنا پر اس حدیث کی سند کو ضعیف قرار دیا ہے علماء نے۔ ایسے ہی یہ بھی کہا ہے کہ عبداللہ بن عمارہ جو احنف بن قیس سے روایت کرتے ہیں ان کے سگے کے ساتھ میں، چونکہ ان سے سماع ثابت نہیں ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لا يعلم له سماع من الاحناف، عبداللہ بن عمیرہ کا احنف سے سماع ثابت نہیں ہے، اس بنا پر اس میں انقطاع ہو جاتا ہے۔ تو ان کئی علتوں کی بنا پر علماء نے اس حدیث کی سند کو ضعیف قرار دیا ہے۔ باقی یہ صفات جو یہاں پر جس کے لیے مؤلف نے یہاں پر حدیث کو لائے ہیں وہ صفات جو دیگر حدیثوں سے ثابت ہیں۔ اگلی سند ہے، آگے ایک سند ہے، قال الامام ابو داؤد رحمہ اللہ حدثنا احمد بن ابی سریج قال اخبرنا عبد الرحمن بن عبداللہ بن سعد و محمد بن سعید قال، یہ دونوں کہتے ہیں، عبد الرحمن بن عبداللہ بن سعید اور محمد بن سعید کہتے ہیں اخبرنا عمرو بن ابی قیس عن سماک باسنادہ، تو یہاں بھی یہ سماک سے ایک دوسری سند مؤلف نے ذکر کی ہے اسی معنی کی کہ اس سند میں تو یہ راوی ضعیف ہیں، یہ ابو ثور جو سماک سے روایت کرتے ہیں، لیکن ابو ثور کے یہ ابن ابی ثور کے علاوہ، ولید ابن ابی ثور کے علاوہ سماک سے روایت کرنے والے یہ عمر ابن ابی قیس بھی تو ہیں، تو اس طرح سے عمر بن قیس یہ ان کے لیے متابعت بن جاتے ہیں۔ لیکن سماک سے آگے چل کے عبداللہ ابن عمیرہ بھی مجہول الحال ہیں اور ان کا احنف بن قیس سے سماع ثابت نہیں ہے، اس بنا پر یہ حدیث، یہ سند اس سند کے لیے متابعت یا شاہد یا تقویت نہیں بن سکتی، اس کو تقویت نہیں پہنچا سکتی، اس لیے کہ سند جہاں یہ تقویت پہنچا رہی ہے اس سے آگے جا کے بھی حدیث میں علت موجود ہے۔ اگلی ایک سند ہے، قال الامام ابو داؤد حدثنا احمد بن حفص قال حدثني ابي قال حدثنا ابراہیم بن تحمان عن سماک باسناده، تو یہاں بھی ایک تیسری سند مؤلف نے ذکر کی ہے جس کو ابراہیم بن تہمان جسے روایت کرتے ہیں سماک سے، تو یہاں بھی جو ابراہیم بن تہمان روایت کرتے ہیں، لیکن مسئلہ وہی ہے جو گزشتہ روایت میں تھا کہ سماک سے آگے جا کے یہاں پر جو ہے علت پائی جا رہی ہے۔ تو اگلی روایت ہے، قال الامام ابو داؤد رحمہ اللہ حدثنا عبد الاعلى بن حماد ومحمد بن المثنى ومحمد بن بشار وحمد بن سعید الرباطی،
امام صاحب نے کتنے لوگوں سے اس حدیث کو روایت کیا ہے؟ کتنے اساتذہ سے سنا ہے؟ عبد الاعلیٰ بن حماد اور محمد بن مثنى، محمد بن بشار اور احمد بن سعید. کتنے اساتذہ سے سنا ہے؟ جی جی حسن، 4 مشائخ سے سنا ہے اس حدیث کو. قالو، چاروں کے چاروں کہتے ہیں حدثنا وہب بن جریر، کہ ہم سے وہب بن جریر نے حدیث بیان کی. قال احمد بن سعید ہے جو، یہ کہتے ہیں کہ کتبناہ من نسختی، یہ نہیں کہتے کہ حدثنا وہب بن جریر، بلکہ احمد یہ کہتے ہیں کہ ہم نے یہ حدیث جو آگے آ رہی ہے اس کو ہم نے ان کے نسخہ سے لکھا ہے، وہب بن جریر کے نسخہ سے. کتبناہ من نسختی یعنی ان کی کتاب سے یہ حدیث ہم نے لکھی ہے. وہذا لفظ، یہاں جو لفظ بیان ہو رہا ہے یہ اسی کا لفظ بیان ہو رہا ہے جو احمد بن سعید نے بیان کیا ہے. ان تینوں کے الفاظ نہیں، ہم مانی ہیں ان تینوں کی روایت. تو لفظ یہاں پر احمد بن سعید کا ہے. قال، کہتے ہیں یہ وہب بن جریر کہتے ہیں حدثنا ابی قال سمعت محمد بن اسحاق یحدث عن یعقوب بن عتبہ. محمد بن اسحاق جو ہے یہ مدلس راوی ہیں اور عنعنہ سے روایت کر رہے ہیں، اسی لیے اس حدیث پر یہاں پر ضعف کا حکم لگایا ہے علامہ البانی وغیرہ نے، کہ یہ محدث جو ہے محمد بن اسحاق یہ عن کے ساتھ روایت کر رہے ہیں اور مدلس کا عنعنہ مقبول نہیں ہے. آگے ہے ان جبیر بن محمد بن جبیر بن مطعم عن ابیہ عن جدہ قال، کہتے ہیں کہ اتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعرابی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دیہاتی آدمی آیا. فقال یا رسول اللہ، اس نے کہا ہے اللہ کے رسول، جہدت الانفس، انفس جانیں تھک گئیں، جہدت الانفس، لوگ جو ہے پریشان ہو گئے، لوگ مصیبتوں میں پڑ گئے ہیں. وضاعت العیال، اہل و عیال جو ہے ضائع ہو گئے، برباد ہو گئے ہیں قحط سالی کی وجہ سے. ونحکت الاموال، اور اموال بھی برباد ہو گئے ہیں. نحکت میں نے نقصت، گھٹ گئے اموال بھی. نحکت نقصت الاموال، اموال جو ہے گھٹ گئے ہیں. وحلکت الانعام، چوپائے جانور ہلاک ہو گئے. فاستسق اللہ لنا، لہذا اللہ تعالیٰ سے ہمارے لیے جو ہے بارش طلب کیجیے. فاستسقی، پانی طلب کیجیے ہمارے لیے، اللہ تعالیٰ سے بارش ہمارے لیے مانگیے. فإنا نستشفی بک علی اللہ، اس لیے کہ ہم آپ کو سفارشی بناتے ہیں اللہ تعالیٰ کے یہاں، ہم اللہ کے یہاں اللہ پر آپ کو سفارشی بناتے ہیں. ونستشفی باللہ علیک، اور اللہ تعالیٰ کو آپ پر سفارشی بناتے ہیں. دیہاتی آدمی تھا، ابھی اسے زیادہ کچھ دین کے بارے میں معلوم نہیں تھا، اس نے آ کے ایسا کہا. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ویحک، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ویحک، تمہارا برا ہو، ستیہ ناس، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ اتدری ما تقول، کیا تمہیں معلوم ہے تم کیا کہہ رہے ہو؟ وسبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سبحان اللہ کہا. ما زال یسبح حتی عرف ذلك فی وجوہ اصحابہ، اس قدر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ اللہ کی تسبیح بیان کرتے رہے کہ اس چیز کا احساس صحابہ کرام کے چہرے پر بھی دیکھا گیا، کہ صحابہ کرام کو بھی شرمندگی ہونے لگی کہ اس آدمی نے کیا کہہ دیا، کتنی بڑی بات اس آدمی نے کہہ دی کہ اللہ رب العالمین کو سفارشی بناتا ہوں میں تمہارے یہاں. تو سفارشی مطلب کسی بڑے کے یہاں بنایا جاتا کسی چھوٹے کو، ایسا تھوڑی ہے کہ کسی بڑے کو چھوٹے کے یہاں. تو اللہ رب العالمین بڑا ہے، ایسا نہیں کہ اللہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں سفارشی بنایا جائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی سفارش قبول کرتے ہی نہیں کرتے. تو یہ بات جو ہے درست نہیں تھی. تو اس طرح سے آپ نے فرمایا ثم قال ویحک، تمہارا برا ہو. انہ لا یستشفع باللہ علی احد من خلقہ، اللہ تعالیٰ کو کسی پر بھی اس کی مخلوق میں سے کسی پر بھی اللہ تعالیٰ کو سفارشی نہیں بنایا جا سکتا. شان اللہ اعظم من ذلک، اللہ تعالیٰ کی شان اس سے کہیں زیادہ عظیم ہے. ویحک اتدری ما اللہ، ویحک تمہارا برا ہو، کیا تم جانتے ہو اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ ما اللہ، اللہ تعالیٰ کی عظمت کیا ہے، یعنی ما شأن اللہ، ما عظمت اللہ، کیا تمہیں پتہ ہے اللہ رب العالمین کی عظمت کیا ہے؟ ان عرشہ علی سماواتہ لہکذا، اللہ تعالیٰ کا عرش آسمانوں کے اوپر اس طرح سے ہے. وقال باصابعہ مثل القبۃ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلیوں سے مثل قبہ،
گنبد کی مانند ایسے کیا کہ اللہ تعالیٰ کا عرش ساتوں آسمانوں کے اوپر ایسے ہے، یعنی آسمانوں کو ڈھانپے ہوئے اتنے بڑے بڑے آسمان، ساتوں آسمان سب کے اوپر اللہ تعالیٰ کا عرش اس طرح سے ہے کہ یہ سب جو ہے اس میں ایسے ہیں جیسے بالکل چھوٹی چھوٹی چیز ہیں۔ تو اس کے اوپر اللہ تعالیٰ سب سے بڑا، اللہ اکبر۔ وَإِنَّهُ لَيَعِتُّ بِهِ عَطِيتَ الرَّحَلِ بِالرَّاكِبِ، اور وہ عرش جو ہے چرچراتا ہے، لَيَعِتُّ بِهِ عَطِيتَ الرَّحَلِ، جیسے رحل چرچراتا ہے راکب سے۔ جب سواری جب بیٹھتا ہے گھوڑے پر یا اونٹ پر، تو اونٹ کے اوپر جو وہ ہوتا ہے رحل، جس کو کٹھرا بھی بولتے ہیں اور اس کو پالان بھی بولتے ہیں، تو جب اس پر بیٹھتا ہے تو وزن کی وجہ سے وہ چرچراتا ہے، جیسے آپ چارپائی پہ بیٹھے تو آواز کرتی ہے، زیادہ وزن والا آدمی بیٹھ جائے تو پھر اس کی الگ آواز ہوتی ہے۔ تو یہ ایک حدیث ضعیف ہے، ہم اس کو صحیح نہیں مانتے، لیکن اس طرح حدیث میں آیا ہے، اس کا مفہوم یہ ہے۔ تو وَإِنَّهُ لَيَعِتُّ، اللہ تعالیٰ کا عرش اللہ تعالیٰ کی وجہ سے چرچراتا ہے، جیسے عطیت الرحل بالراکب، جیسے رحل چرچراتا ہے اور راکب کی وجہ سے، سوار کی وجہ سے۔ قال ابن بشار فی حدیثہ، ابن بشار نے اپنی حدیث میں کہا، یہ ابن بشار نہیں ادھر محمد ابن بشار، تو چار لوگوں نے روایت کیا نا اس حدیث کو، چار ائمہ نے، تو محمد بن بشار نے اپنی حدیث میں کیا کہا ہے؟ ان اللہ فوق عرشہ، اللہ تعالیٰ کا عرش، اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے اوپر ہے، اور اس کا عرش ساتوں آسمانوں کے اوپر ہے۔ ساتوں آسمانوں کے اوپر اللہ تعالیٰ کا عرش ہے، عرش کے اوپر اللہ تعالیٰ ہے۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ اللہ تعالیٰ ساتوں آسمانوں کے اوپر، عرش کے اوپر مستوی ہے، جیسے اس کے شایع نشان ہے، جیسے اس کی عظمت اور جلالت کے لیے مناسب اور لائق اور شایع نشان ہے، ویسے اللہ تعالیٰ مستوی ہے۔ اس کی کیفیت ہم نہیں جانتے، نہ اس کو سمجھ سکتے ہیں، نہ اس کا ذکر ہے حدیث میں، اس لیے کیفیت کے تعلق سے کچھ بات نہیں کی جا سکتی۔ یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے، یہ باطل عقیدہ ہے، یہ ہندوانہ عقیدہ ہے، یہ غیر مسلموں کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے۔ ہر جگہ کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ بت میں بھی ہے، جن بتوں کو ہندو پوجتے ہیں وہ اس میں بھی ہے، تو ہندوؤں کا بتوں کا پوجنا بھی صحیح ہو جاتا ہے پھر تو، نعوذ باللہ۔ تو ایسے ہی اگر یہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے، تو نعوذ باللہ کتے کے اندر بھی، نعوذ باللہ خنزیر کے اندر بھی، نعوذ باللہ نیچے بھی، نعوذ باللہ نیچے گٹر میں بھی، ہر جگہ کا یہی مطلب ہوا۔ نعوذ باللہ ہمارے نیچے بھی، یہ تو اللہ کی توہین ہے، تنقیص ہے۔ تو معلوم ہوا اللہ تعالیٰ نیچے نہیں ہے، ہر جگہ نہیں، اللہ کی ذات عرش پر ہے، ہر جگہ اس کا علم ہے، اس کی قدرت ہے، اس کی طاقت ہے، اور کوئی چیز اس کی طاقت اور قدرت سے باہر نہیں، ہر چیز اس کی طاقت اور قدرت میں ہے۔ یہ حدیث گرچہ ضعیف ہے، لیکن اس میں جہمیہ پر رد ہے اور عرش کا اس میں اثبات ہے۔ آگے کہتے ہیں وقال عبد الاعلی وابن المثنى وابن بشار عن یعقوب بن عتبہ وابن جبیر بن محمد بن جبیر عن ابیہ۔ یہ امام صاحب نے چار لوگوں سے حدیث روایت کی تھی، ایک عبد الاعلی ہے، اور ایک ابن المثنى ہے، اور ایک ابن بشار۔ چوتھے کون ہیں؟ چوتھے احمد بن سعید ہیں۔ تو تین لوگوں نے جب روایت کیا تو کیسے روایت کیا؟ ان یعقوب بن عتبہ و جبیر بن محمد، جبکہ احمد بن سعید نے روایت کیا تھا تو وہ جبیر نہیں کہا، ان جبیر کہا ہے۔ تو اس لیے امام صاحب کہتے ہیں کہ والحدیث باسناد احمد بن سعید هو صحیح، احمد بن سعید کی اسناد سے حدیث ہے جو وہ صحیح ہے۔ صحیح کا مطلب یہ نہیں کہ حدیث صحیح ہے، مطلب اس میں جو ان آیا ہے وہاں پر، اس میں واو ہے، عطف کا صیغہ ہے، اور احمد بن سعید کی روایت میں ان ہے، تو اس کا ان ہونا صحیح ہے بنسبت واو کے، اس کا واو ہونا صحیح نہیں بلکہ اس کا ان ہونا صحیح ہے، یہ اس کا مقصد ہے۔ وہ صحیح کا مقصد کیا ہے کہ ان کے ساتھ یہ صحیح ہے اور واو کے ساتھ صحیح نہیں، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ حدیث صحیح ہے، بلکہ یہاں پر ان کا لانا صحیح ہے بنسبت واو کے، یہ مطلب ہے۔ وافقہ علیہ جماعت، اور ایک جماعت نے احمد بن سعید کی موافقت کی ہے یہاں پر ان لانے میں، ان میں سے یحییٰ بن معین اور علی بن مدینی بھی ہیں۔
ورواہ جماعت، اور ایک جماعت نے اس حدیث کو روایت کیا ہے عن ابن اسحاق کے واسطے سے، کما قال احمد ایضا، جیسا کہ احمد نے روایت کیا عن کے ساتھ میں. وكان سماء عبد الأعلى وابن المثنى وابن بشار من نسخة واحدة فيما بلغني، اور ان تینوں نے جو یہ روایت کی ہے واو کے ساتھ میں، تو ان تینوں نے ایک ہی جگہ سے حدیث نقل کی تھی، تو اس لیے ان تینوں سے غلطی ہوئی. باقی صحیح ہے کہ یہاں پر ان ہے. دیکھیں گے جیسے یہاں پر شروع میں آپ دیکھیں گے یہاں پر ان یعقوب بن عتبہ ان جبیر، یہاں پر دیکھیں گے ان ہے تو ان انا کے ساتھ ہے، جبکہ ان تین لوگوں نے روایت کیا تو یہاں پر واو تھا، ان یعقوب بن عتبہ و محمد بن جبیر. گویا کہ جبیر بن محمد سے بھی روایت کرنے والے محمد بن اسحاق ہیں اگر یہاں واو لگاتے ہیں، اور اگر ان لگاتے ہیں تو جبیر بن محمد سے روایت کرنے والے یعقوب بن عتبہ ہیں. یہ فرق ہے ان اسانید میں. اگلے حدیث قال الامام ابو داود رحمه الله حدثنا احمد بن حفص بن عبد الله قال حدثني ابي قال حدثني ابراهيم بن تهمان عن موسى بن عقبه عن محمد بن منكدر عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذن لي ان احدثها. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے لیے اجازت دی گئی کہ میں بیان کروں ان ملک من ملائکۃ اللہ، اللہ تعالیٰ کے فرشتوں میں سے کسی فرشتے کے بارے میں، من حملۃ العرش، ان فرشتوں میں سے جو اللہ تعالیٰ کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں. من حملۃ العرش، عرش کو اٹھانے والے فرشتوں میں سے فرشتے کے تعلق سے بیان کرنے کی مجھے اجازت دی گئی. پھر آپ نے بیان فرمایا انما بین شحمۃ اذنہ الی عاتقہ، یقیناً اس کے دونوں کان، اذن مطلب کان، شحمہ مطلب کان کی لو جو نیچے کان میں لٹکا رہتا ہے جس میں بالی پہنتی عورتیں، تو کان کی لو کے درمیان اور ان کے کندھے کے درمیان جو مسافت ہے کتنی ہے؟ مسیرت 700 عام، 700 سال کی مسافت. یعنی کوئی شخص 700 سال تک سفر کرے چلے تو اتنی مسافت ہے ان فرشتوں کی لو اور کندھے کے درمیان. عاتق ہے کندھے کے درمیان اتنی مسافت ہے کتنی؟ جتنی 700 سال کوئی چلے. اس سے ان فرشتوں کی عظمت معلوم ہوتی ہے کہ وہ فرشتے کتنے عظیم ہوں گے، کتنے بڑے وہ فرشتے ہوں گے جن کو اللہ رب العالمین نے عرش کو اٹھانے کی ذمہ داری دی ہوئی ہے. اس باب کی آخری حدیث قال الامام ابو داود رحمہ اللہ حدثنا علی بن نصر محمد بن یونس النسائی المعنى قال، یہ دونوں کہتے ہیں حدثنا عبداللہ ابن یزید المقری قال حدثنا حرملة یعنی ابن عمران قال حدثني ابو یونس سلیم بن جبیر مولى ابی ہریرہ قال سمعت ابا ہریرہ رضی اللہ عنہ یقرأ هذه الآیہ، یہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو یہ آیت پڑھتے ہوئے سنا ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى اہلها، کہ اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم امانتوں کو اہل امانت کے لیے ادا کر دو، الى قوله تعالی سمیعا بصیرا، تک یہ آیت تلاوت فرمائی. قال کہتے ہیں رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یضع ابہامہ علی اذنہ والتي تلیها علی عینہ، کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ابہام کو، ابہام یعنی انگوٹھا، اپنے انگوٹھے کو آپ اپنے کان پر رکھتے، والتي تلیہا، اور جو ابہام کے قریب جو انگلی ہوتی ہے یعنی شہادت کی انگلی، اس انگلی کو آپ اپنی آنکھ پر رکھتے اور ابہام کو اپنے کان پر اس طرح سے رکھتے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم قال ابو ہریرہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقرؤها ویضع اصبعیہ، کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اس آیت کو پڑھتے ہوئے جو آیت یہاں پہ گزری ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی انگلی کو اس طرح رکھتے ہیں کہ یعنی اللہ تعالیٰ اشارہ کر دے کہ اللہ تعالیٰ سنتا ہے، اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے. قال ابن یونس کہتے ہیں جو یہاں پر محمد ابن یونس سند میں راوی ہیں، قال مقری نے کہا یعنی ان اللہ سمیع بصیر، اللہ تعالیٰ سنتا ہے، اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے، یعنی ان للہ سمعا و بصرا، یعنی اللہ تعالیٰ کے سمع ہیں، اللہ تعالیٰ کے کان ہیں، و بصرا، اللہ تعالیٰ کے آنکھ ہیں. تو یہ اللہ رب العالمین کی صفات میں سے صفات ہیں. قال ابو داود، امام ابو داود کہتے ہیں وہذا رد علی الجہمیہ، یہ جہمیہ پر رد ہے. تو اس حدیث میں اللہ رب العالمین کی کچھ صفات کا ذکر آیا، اس طرح سے جہمیہ پر رد کیا اور حدیث جو ہے صحیح ہے. اس طرح سے ان حدیث کو لا کر کے مؤلف نے جہمیہ پر رد کیا ہے. هذا وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.